نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ رب العزت ہر عیب سے پاک ہے، اس لیے سوچ سمجھ کر یا غیر دانستہ کسی بھی صورت اللہ کی شان میں ایسے الفاظ کا استعمال جو عیوب جانے جاتے ہیں، گناہ تو کیا حد کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے، کیا کوئی مسلمان ایسا بھی کر سکتا ہے کہ اللہ عز و جل کے لیے نازیبا الفاظ کا اطلاق کرے؟ لیکن یہ کہتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے کہ ایسا ہوا ہے۔ قرآن پاک کا ترجمہ کرتے وقت اگر عشق حقیقی میں ڈوب کر شان خداوندی کے لائق الفاظ کا استعمال کیا جائے تو اس بے ادبی سے بچا جا سکتا ہے۔ جیسے دغا بازی، فریب، دھوکہ یہ الفاظ کسی انسان کے لیے بولے جائیں تب بھی اس شخص کے بارے میں ذہن میں کوئی معتبر شخصیت کا خیال نہیں آتا، کیونکہ کسی عزت دار باوقار شخص کے بارے میں یہ الفاظ استعمال ہی نہیں کیے جاتے۔ لیکن یہاں تو رب عز و جل کے لیے ان الفاظ کا استعمال ہوا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، قرآن پاک کی آیت ہے پارہ 5 سورہ نساء، آیت نمبر 142۔ رب عز و جل فرماتا ہے، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم۔ ترجمہ کیا ہے عاشق الہی میرٹھی اور شاہ عبد القادر مولانا محمود الحسن صاحب۔ ان تینوں حضرات نے ایک ہی جیسا ترجمہ کیا ہے، منافقین دغا بازی کرتے ہیں اللہ سے اور اللہ بھی ان کو دغا دے گا۔ شاہ رفیع الدین صاحب نے ترجمہ کیا ہے، اور اللہ فریب دینے والا ہے ان کو۔ ڈپٹی نذیر احمد نے ترجمہ کیا ہے، خدا انہی کو دھوکہ دے رہا ہے۔ فتح محمد صاحب جلندری نے ترجمہ کیا ہے، اللہ انہی کو دھوکہ میں ڈالنے والا ہے۔ نواب وحید الزمان نے ترجمہ کیا، وہ ان کو فریب دے رہا ہے۔ دغا بازی، فریب، دھوکہ کسی طرح اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے تفسیری ترجمہ فرمایا۔ انہوں نے ترجمہ کیا، بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دیا چاہتے ہیں اور وہی ان کو غافل کر کے مارے گا۔ تفاسیر قرآن کے مطالعہ کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ اس ترجمہ میں آیت کا مکمل مفہوم نہایت محتاط طریقہ پر بیان کیا گیا ہے۔ یہ لفظی ترجمہ نہیں بلکہ تفسیری ترجمہ ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی آیت ہے پارہ 11 سورہ یونس، آیت نمبر 21، قُلِ اللَّهَ اسْرَعْ مَكْرًا۔ ترجمہ کیا شاہ عبد القادر صاحب، فتح محمد جالندری، شیخ محمود الحسن عاشق الہی صاحب میرٹھی نے۔ کہہ دو اللہ سب سے جلد بنا سکتا ہے حیلہ۔ شاہ رفیع الدین صاحب نے ترجمہ کیا، کہہ دو اللہ بہت جلد کرنے والا ہے مکر۔ عبد الماجد دریابادی نے ترجمہ کیا، اللہ چالوں میں ان سے بھی بڑا ہوا ہے۔ استغفار۔ نواب وحید الزمان غیر مقلد، انہوں نے ترجمہ کیا، کہہ دے اللہ کی چال بہت تیز ہے۔ صفت مکر اردو میں اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں۔ ان آیات کے ترجمہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے مکر کرنے والا، چال چلنے والا، حیلہ کرنے والا کہا گیا ہے، حالانکہ یہ کلمات کسی طرح اللہ کی شان کے لائق نہیں ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ نے لفظی ترجمہ فرمایا ہے، پھر بھی کس قدر پاکیزہ زبان استعمال کی ہے۔ فرماتے ہیں، تم فرما دو اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے جلد ہو جاتی ہے۔ مٹی نہ ہو برباد پس مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو۔ سوچئے گا ضرور، بلکہ کہیں ایسا تو نہیں
آپ ان مترجمین کے ترجمے قرآن کو پڑھ کر ثواب کے بجائے گناہ کے مرتکب تو نہیں ہو رہے؟